آپ کا قرض چند دنوں میں اتر جائے گا۔ یہ چند باتوں کو فالو کر لیں، یہ ہدایات آپ کے لیے بہت خاص ہیں۔ آپ اگر قرض چند دنوں میں اتارنا چاہتے ہیں، یہ وظائف، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ اعمال ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی سے ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہیں کہ آپ کا قرض نہیں اتر رہا، قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو پھر آئیے آپ ان چند باتوں کو فالو کریں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ یا اللہ مدد لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے۔ شرک یا حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ یہ چند باتیں آپ ابتدا میں سنیں، پھر میں آپ کے ساتھ دعا کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور وظیفہ یہ خاص طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کروں گا۔ اگر آپ اس وقت قرض کے بوجھ میں آپ دبے ہوئے ہیں، اگر ہر صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے قرض کا خیال آتا ہے، اگر رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذہن میں حساب کتاب چلتا رہتا ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ قرض کیسے اترے گا، گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، بچوں کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی اور قرض دینے والے کو کیا جواب دوں گا، تو آج ایک بات اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کبھی کبھی مالی پریشانی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اسے اپنے سامنے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آمدنی کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض لینا پڑ جاتا ہے، اور انسان دن رات اسی فکر میں رہتا ہے کہ آخر اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی نظر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ جس اللہ نے آپ کو آج تک رزق دیا ہے وہ آئندہ بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ جس رب نے آپ کو بے شمار مشکلات سے نکالا ہے وہ اس مشکل سے بھی نکال سکتا ہے۔ جس ذات کے اختیار میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں اس کے لیے آپ کا قرض اتارنے کے اسباب کرنا یہ مشکل نہیں۔ اس لیے قرض کی وجہ سے اپنے دل کو توڑنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، لوگوں سے پہلے اللہ سے مانگیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی کمزوری اللہ کو بتائیں، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالی بندے کی پکار سنتا ہے اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت بہت کم وسائل ہیں تو بھی دعا کرنا مت چھوڑیں۔ اگر کئی مرتبہ دعا کرنے کے باوجود حالات دوبارہ تبدیل نہیں ہوئے تو بھی اللہ سے امید نہ توڑیں۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی کوشش چھوڑ دے، بلکہ دعا کے ساتھ حلال راستے اختیار کرنا، محنت کرنا، قرض کی ادائیگی کی نیت رکھنا اور اللہ پر توکل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرض ادا کرنے کے لیے حرام کمائی، دھوکہ، جھوٹ، ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے بچیں۔ اللہ سے حلال رزق مانگیں، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو مگر اس میں برکت ہو۔ کبھی تھوڑے سے آمدنی بھی اللہ کی برکت سے انسان کو بڑی ضرورت اس کی پوری کر دیتی ہے، اور کبھی بہت زیادہ مال بھی سکون نہیں دے پاتا۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اپنے اخراجات کا جائزہ لیں، غیر ضروری خرچ کم کریں، اپنی استطاعت کے مطابق قرض کی ادائیگی کا منصوبہ بنائیں اور ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگیں، اور قرض خواہ سے بات کریں اور اس سے مہلت لیں یا آسان قسطوں کی گنجائش اس کے لیے اس سے آپ مانگیں، اس لیے کہ دعا اور عملی کوشش دونوں ساتھ رکھیں۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کریں اور اپنے رب سے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے، یا اللہ میرے وسائل محدود ہیں، تیرے خزانے بے حد ہیں، یا اللہ مجھے راستے نظر نہیں آ رہے تو میرے لیے راستہ پیدا فرما، یا اللہ میں قرض میں مبتلا ہوں، اپنے فضل سے میرا قرض ادا فرما، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے لوگوں کے سامنے محتاج ہونے سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے بے نیاز فرما۔ اے اللہ، جس شخص کے ذمے قرض ہے اس کے لیے ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما، اس کی آمدنی میں برکت عطا فرما، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کی محنت کو قبول فرما، اس کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے
اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں پورا فرما، اگر وہ کسی مالی پریشانی میں گرا ہوا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ رہنے دے، ہمیں قرض ادا کرنے کی استطاعت عطا فرما، ہمیں حلال کمائی نصیب فرما، فضول خرچی سے بچا، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، ہمیں اور ہماری ضروریات پوری فرما، ہمارے گھروں میں رزق، برکت، سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ جو شخص لوگوں سے اپنا قرض چھپا کر نہیں بلکہ شرمندگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ جو شخص قرض خواہ کے تقاضوں کی وجہ سے پریشان ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ جو شخص اپنی ضروریات اور قرض کے درمیان پھنسا ہوا ہے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما۔ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کے لیے حلال اسباب پیدا فرما۔ اور سب سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ مضبوط کر دے، یہ یقین عطا فرما کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں صبر دے، حوصلہ دے، صحیح راستہ دکھا، اپنی رحمت سے ہمارے لیے دروازے کھول دے جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اے اللہ ہمارے قرض کو اتار دے، مالی پریشانیاں ختم فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہمیں حلال کمائی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے فضل سے ہماری اور دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ آئیے اب ہم یہ دعا کو بھی پڑھیں۔ یہ ساری دعائیں اللہ سے مسلسل مانگتے رہیں اور ان سب دعاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں غم اور پریشانی، بے بسی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6369 سے ہمیں یہ دعا کا ذکر ملتا ہے۔ جو شخص بھی یہ دعا پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے جو چیزیں آپ نے آج کی ویڈیو میں سنی ہیں اور ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ان باتوں کو آپ نے ذہن نشین کیا ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنا، ان کو فالو کرنا آپ کے لیے بے حد مفید اور مؤثر ثابت ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرمائے۔